ہماری اس نشست کا جو تھیم ہے وہ ہے سوشل ایکسیپٹنس آف انٹرفیتھ ہارمنی ایٹ انسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل لیول۔ اس پہ آج ہمارے جو پینلسٹ ہوں گے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ جب بھی کسی انڈیویجول کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ ہمیں کوئی رنجش ہو تو ہم اس کے مذہب کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے اس انڈیویجول تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے پاکستانی معاشرے میں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی فرد سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کے مذہب پہ جا کر جو ہے وہ اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند مہینے پہلے ایک روش چلی تھی کہ نریندر مودی کے خلاف یہاں پر بات چیت ہو رہی تھی، تو نریندر مودی کو ملائن کرنے کے چکر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہندو لوگ تھے ان کی بھی دل آزاری کرنے پہ لوگ اتر آئے، اور وفاقی وزراء سے لے کر صوبائی وزراء تک کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایسی تلخ زبان استعمال کی جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے کو سوٹ نہیں کرتی۔ ہماری کوشش ہے کہ لوگ تمام مذاہب کو احترام کریں اور اپنے اپنے عقائد کو اپنے آپ تک محدود رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ انسانی بنیادوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ہمارے رویے جو ہیں وہ نسبتاً بہتر ہوں گے باقی لوگوں سے۔ بہت شکریہ۔ ہماری اس پہلی نشست کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ مختلف مذاہب کے دوست موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا علامہ فیصل مہدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ہی بشپ خادم بھٹو صاحب ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سردار امر سنگھ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پنڈت مکیش کمار صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مس فرح سے درخواست ہے کہ آپ بھی پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس نشست کی نظامت کے لیے میں درخواست کروں گا شمس الدین شگری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے پینلسٹ کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی اور سوشل ایکسیپٹنس کے حوالے سے اس نشست کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں۔ بہت شکریہ۔ روسٹرم آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج کی جو کانفرنس ہے اس کا موضوع اور اس کا تعارف تو توفیق وسان صاحب نے آپ کے سامنے کرا دیا ہے۔ اب ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جب سے یہ شعور فاؤنڈیشن کے کچھ پروگراموں میں ہم نے شرکت کی اور مختلف مذاہب، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے متضاد یا آپس میں ایک دوسرے سے مختلف الخیال، مختلف العقائد لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جب ہم نے علم و معرفت کی باتیں سنی تو مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا۔ انہوں نے اپنے دور کے جس پس منظر میں شکوہ کیا تھا، تو آج بھی اگرچہ اداروں کے سطح پہ ہمیں وہ شکایت یا وہ شکوہ برقرار ہے، لیکن شعور فاؤنڈیشن اور اس جیسی جو تنظیمیں ہیں جو اس طرح سے معاشرے میں ایک روشنی پھیلانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ اقبال کی بات تعلیمی اداروں کی سطح پہ شاید آج بھی صادق آتی ہے، لیکن ان کو دیکھ کے نہیں۔ مثال کے طور پہ اقبال نے یہ کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو اس طرح کے پروگراموں میں ہم نے زندگی بھی دیکھی، محبت بھی، معرفت بھی اور نگاہ بھی، اور اس کا انشاءاللہ اندازہ آپ کو یہ ہوگا جب پینل ڈسکشن ہم شروع کریں گے، اور یہاں پر چونکہ مختلف مذاہب کے رہنما موجود ہیں ان سے ہم سنیں گے، اور ان کے بعد جو باقی نشستیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اقبال کے اس شعر میں جو شکوہ ہے وہ اس محفل کے حد تک انشاءاللہ وہ شکوہ دور ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جو ہمارا پہلا سیشن ہے، اس کے کا موضوع یا اس کے اندر جو 2-3 سوالات ہیں وہ میں رکھتا ہوں،
تو میں اپنے معزز مہمانان سے پھر یہ درخواست کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک 5 سے 7 یا 8 سے 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو اس پہ کر لے. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک ایک سوال کروں پھر 2-3 منٹ، تو اس میں پھر تسلسل ربط کلام کا ٹوٹ جاتا ہے. تو مجموعی جو موضوع ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم کس طرح سے نوجوانوں کی سطح پہ امن کا جو پیغام ہے، رواداری کا جو پیغام ہے، مذہبی ہم آہنگی کا جو پیغام ہے، اس کو ہم کس طرح سے پھیلا سکتے ہیں. اور اس سطح پہ جو ایک نفرت اور جو ایک تعصب مذہب کی بنیاد پہ ہو، رنگ کی، زبان کی، کسی بھی بنیاد پہ، تو اس بنیاد پہ جو اس نفرتیں ہیں موجود، ان نفرتوں کی وجوہات آپ لوگوں کو کیا نظر آتی ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ تمام جو مذاہب، جیسے ہم نے گزشتہ دنوں معزز مہمانان سے گفتگو سنی، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے تو بہت مفصل بتایا، اور یہ بات تمام کتابوں کو پڑھنے والوں کے اوپر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سب مذاہب، تمام دھرم، تمام ریلیجن، ان کا ایک ہی، یعنی کچھ متفقہ چیزیں ہیں، کچھ اختلافی چیزیں ہیں. تو وہ متفقہ چیزیں کس طرح سے ہم ان کو کھنگال سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم ان کو نکال کر معاشرے کی نچلی سطح پہ، نوجوانوں کی سطح پہ، اور تعلیمی اداروں کی سطح پہ، اور ریاستی اداروں کی سطح پہ ہم کس طرح سے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے محترمہ فرح سعید صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ جو ہے ایک مذہبی اسکالر بھی ہے، اور درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر و توضیح وغیرہ کا آپ کام کرتی ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ کو پڑھانے کا ان کا اپنے ہے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ، اور یوٹیوب کے اوپر ان کے لیکچرز اور ان کے دروس وغیرہ وہ اپلوڈ ہوتے رہتے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جنرل بات کرے یا قرآن مجید اور اسلام کی روشنی میں بتائے، کہ چونکہ ہر مذہب والا اگر اپنے مذہب کے اندر سے وہ چیز بتائے تو وہ بات زیادہ مؤثر ہوگی. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس موضوع پہ ہمارے سامعین کو جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ سب کے اوپر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسکلی سوشل ایکسیپٹنس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی ایٹ انسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل لیول. تو سوشل ایکسیپٹنس کے حوالے سے اور انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جو فیتھ لیڈرز ہیں سوسائٹی کے، وہ کیا اس میں رول ادا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہماری سوسائٹی میں ایک انٹالرنس پیدا ہو گئی ہے، یعنی رنگ کی بنا پر ہو، مسلک کی بنا پر ہو، مذہب کی بنا پر ہو، زبان کی بنا پر ہو، تو اس کے حوالے سے یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم دیکھتے ہیں اینڈ اسپیشلی جو سر شمس الدین نے اشارہ کیا، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت ایک افسوسناک ایک رویہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ینگ بچے جو ہیں ان کے اندر ایک انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک انتہا پسندی کا ایک رویہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مذہب کا رکھوالا ہے اور اس نے مذہب کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بہرحال سب سے پہلے ڈفرینسز پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. جو ڈائیورسٹی یا ڈفرینس ہے ہم سب کا آپس میں، چاہے وہ رنگ کی بنا پر ہو یا مذہب کی بنا پر ہو یا زبان کی بنا پر ہو، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، اور ہم سب کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے. یعنی ایک ہی چیز ہوگی، اس کو اگر میں آبزرو کر رہی ہوں تو مجھے اپنے اینگل سے، اپنے جو میرے فلٹر ہے یا جو میری کنڈیشن تھنکنگ ہے اس کے حساب سے مجھے وہ کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، اور جو دوسرا دیکھنے والا ہے اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہے. مثلاً وہ جو 6 اور 9 کی مثال دیتے ہیں کہ نمبر 6 جو ہے، میں یہاں سے دیکھوں تو مجھے نمبر 6 نظر آ رہا ہے، آپ وہاں سے دیکھیں آپ کو 9 نظر آ رہا ہے. تو آپ اپنی جگہ پہ بالکل حق پر ہیں، لیکن مجھے آپ کی جو نگاہ ہے اس سے میں اس سے نہیں دیکھ پا رہی ہوں.
تو بات یہ ہے کہ انسان جس فیملی میں جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، وہاں اس کو جو اقدار ملتی ہیں، جو کچھ وہ سیکھتا ہے اپنے ارد گرد، اپنے تعلیمی ادارے سے جو سیکھتا ہے، تو اس کا ایک ذہن بنتا ہے، اور اس ذہن کے مطابق پھر وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اور پھر وہ جب اپنا یعنی جو مذہب ہے اس کا جو کلام اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ آن ہے، مجھے لگتا ہے آف ہو گیا، تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھتا ہے. مثلا ایک بچہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو کچھ اس کو مذہب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے وہ اسی پہ کنڈیشن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر مذاہب. اب اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ جب ہم کسی یعنی ڈفرینٹ کلچر یا ڈفرینٹ مذہب کے شخص سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ہمیں کئی چیزیں بہت مختلف اور آڈ لگتی ہیں، یعنی ہمارے لیے شاید وہ قابل قبول نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میری اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے. میں ایک زمانے میں تقریباً 9 سال کی تھی، تو میں کچھ عرصے کے لیے امریکہ رہنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پہ 6 مہینے کیونکہ ہم وہاں پہ تھے تو میرا داخلہ ہو گیا وہاں پہ. اور ایک دن میں نے سوچا کہ میں وہ کچھ ایسا دن تھا جس دن کلچرز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں شلوار قمیض پہن کے جاتی ہوں، ورنہ میں ہمیشہ کوئی ڈریس یا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنتی تھی. تو میں نے اس دن شلوار قمیض پہنا، اور وہ باقاعدہ اس پہ کڑھائی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ کچھ سندھی ٹائپ کی کچھ کڑھائی تھی. تو جو بچے تھے اسکول میں ان سب بچوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا. وہاں پہ زیادہ تر میکسیکن بچے تھے، اور انہوں نے میرے کپڑوں کو کھینچا اور مجھے اس قدر یعنی تکلیف اور ایذا پہنچائی لڑکیوں اور لڑکوں نے، کیونکہ ان کے لیے یہ چیز بہت عجیب تھی. ان کو یہ لباس ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. سو دس از نیچرل ہیومن ٹینڈنسی کہ ہمیں اپنے سے جو ڈفرینٹ لگتا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا سا آڈ ہوتا ہے اور ہم اسے قبول نہیں کر پاتے. یہ انسانوں کے اندر یہ ایک لیٹس سے ایک فطرتاً ایک چیز ہے ہمارے اندر. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ غلط ہے یا شاید وہ عجیب ہے اور اس کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا جو یہ تجربہ تھا یہ میں مطلب ابھی تک مجھے یاد ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اذیت ناک تجربہ تھا میرے لیے. اور میں نے پھر اپنی ٹیچر سے جا کے شکایت کی. وہ ایک سیاہ فام خاتون تھیں، اور کیونکہ وہ سیاہ فام تھیں شاید وہ بھی اس چیز کو زیادہ سمجھتی تھیں، تو ان کو بہت افسوس ہوا. اور انہوں نے کلاس کے یعنی اسکول کے اختتام کے قریب مجھے کلاس کے سامنے بلا کے کھڑا کیا، اور انہوں نے سب بچوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بچی نے شکایت کی ہے کہ اس کو بہت ستایا گیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان سے ہے اور یہ ان کا وہاں کا ڈریس ہے، اور پوری انہوں نے اس کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے نقشے کے اوپر پاکستان دکھایا کہ کدھر ہے اور وہاں پہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو جب یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلا، اور اس کے بعد میں ان بچوں کی نظروں میں اپنے لیے کچھ ایک ڈفرینٹ یعنی ایک عزت اور ایک ایکسیپٹنس دیکھ رہی تھی. تو اس سے بہرحال اس بات سے میں یہ یعنی اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہمیں ڈفرینٹ لگتا ہے اپنے سے اس کے لیے ہمارے اندر قبولیت کم ہے. اور جہاں تک مذہب کی بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی مختلف تشریحات ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ 4 اماموں کو حق مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ تشیع اور معتزلہ کو گمراہ مانتے ہیں. مطلب وہ عقیدہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانتے، لیکن وہ ان کو بہرحال ان کی تشریحات کو گمراہی پر سمجھتے ہیں. اچھا، جہاں تک اہل تشیع علماء کا تعلق ہے وہ باقی مسالک کو گمراہ مانتے ہیں مگر کافر نہیں مانتے، یعنی اسلام کے دائرے سے نہیں خارج کرتے ان کو. اور ان کے جو دیگر اکابر علماء ہیں وہ بھی تکفیر کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مسلک اور ہر مذہب میں بھی، ہر مذہب میں، اور آبویسلی مذاہب میں مسالک کا ہونا ایک لازمی بات ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا اختلاف رائے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز، ڈفرینٹ اذہان ہے، ڈفرینٹ ذہن ہے، اور وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہوں گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مگر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہ اس وقت آتی ہے جب مذہب میں جو انتہا پسندی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جب آ جاتا ہے، اور وہ ہر مذہب میں موجود ہے.
اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ ایک مخصوص گروہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے اپنے گروہ کے علاوہ باقی تمام مسالک اور تمام مذاہب کو کافر اور باطل ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ پھر یعنی اتنی نفرت پھیلاتے ہیں کہ ان کو واجب القتل بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس طرح کی جو نفرت انگیزی جب پھیلائی جاتی ہے اور جب یہ ریلیجن کی بیسس پہ کی جاتی ہے اور ایک شخص ممبر سے، ٹھیک ہے، یا مسجد سے یا جو دیگر عبادت خانے ہیں وہاں سے جب یہ نفرت پریچ ہوگی اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ یعنی ہمارے علاوہ تمام جو گروہ ہیں مذہبی وہ باطل ہیں اور واجب القتل ہیں، یعنی ان کو قتل کرنا ایک اچھا کام ہے، تو جب یہ کیا جائے گا تو جو عوام الناس ہے جن کو شعور نہیں ہے وہ اس سے بہت زیادہ اثر قبول کریں گے. یہاں تک کہ جو اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جہاں پہ کہ بہت کریٹیوٹی انکریج بھی کی جاتی ہے اور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ انکریج کی جاتی ہے، وہ بھی اس بیانیے سے انفلوئنس ہوتے ہیں. میں 2-3 بچوں کو پرسنلی جانتی ہوں جو کہ اس ایکسٹریمسٹ نیریٹو سے اس قدر انفلوئنس ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو رسول کی توہین کا مرتکب سمجھتا ہے تو وہ اٹھ کے اس کو خود سے گولی مار دے، اور یہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے کام کو نہ صرف یعنی کنڈیم نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک ہیرو ہے. تو اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. قرآن پاک میں سورہ ممتحنہ کی آیت 8 اور 9 میں کوٹ کروں گی اس حوالے سے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی جو لوگ یعنی کہ جو پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ وچ از سورہ نمبر 60 اس کی آیت نمبر 8، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی کہ چاہے وہ کسی اور دین پر ہوں مگر انہوں نے اگر تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تو ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے. بے شک اللہ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں، یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کریں اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ جو ایکٹیولی اگر آپ کو پرسیکیوٹ کر رہا ہے تو جوابی طور پہ ظاہر ہے آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور ان سے ظاہر ہے دوستی بھی نہیں رکھی جائے گی. اور اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ریلیجس انٹرفیتھ ہارمنی یا کو ایگزسٹنس کا ایک بہترین میسج ہے جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اس بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں تو ان کو جو ریلیجس پرسیکیوشن فیس کرنی پڑی اور پھر ایونچولی ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. اور اگر اللہ کا زور ایک دوسرے سے نہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کا زور ایک دوسرے سے نہ گھٹاتا رہتا تو نصارہ کی خانقاہیں اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے. بے شک اللہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے. یعنی کہ یہ سب جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، تو یہ سب جگہیں احترام کے قابل ہیں. ابھی جو میں بات کر رہی تھی یعنی توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے، تو جو پاکستان کا پینل کوڈ ہے اس میں یہ ہمارا مین کرمنل کوڈ ہے.
and this penalizes blasphemy against any recognized religion, providing penalties ranging from a fine to death. اچھا، اب یہ قانون ہمارا موجود ہے اور یہ اس قانون سازی کا لیکن مطلب یہی ہوتا ہے، ایک قانون جب ایگزسٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا، اگر ریڈ لائٹ ہے تو اس پہ انتظار کرنا ہے، اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن وہ سزا کہاں سے ملے گی؟ وہ اس متعلقہ ادارے سے ملے گی، یعنی اسٹیٹ پینلائز کرے گی آپ کو. تو یہ جو قانون ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر قاضی ایک فیئر ٹرائل کے بعد فیصلہ کرے. کوئی بھی مذہبی عالم اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر میرے گھر میں چوری ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اس کی اسلامی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور میں خود ہی فیصلہ کر لیتی ہوں کہ میں اس چور کے میں ہاتھ جو ہے کاٹ دیتی ہوں، تو ملزم جو ہے، جو اکیوزڈ ہے یا جو مجرم ہے، اس کا فیصلہ اگر اس طرح سے سڑکوں پہ ہونا شروع ہو جائے اور ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، ٹھیک ہے، جسے چاہے وہ اسے قتل کر دے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک معاشرے میں فساد پھیل جائے گا، انارکی پھیل جائے گی سوسائٹی میں، اور پھر یہ ایک سوسائٹی، ایک سویلائز سوسائٹی نہیں رہے گی، یہ ایک بالکل جنگل کا قانون ہو جائے گا. تو اس لیے فیصلے انڈیویجولز کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، اور ہمیں اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم مختلف آراء کو سننے کی ہم متحمل ہوں. اگر ہمارے سامنے کوئی شخص بالکل ایک ایسی بات پیش کر رہا ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اور یہ صرف مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کسی بھی یعنی ایریا میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہ چیز بالکل قابل قبول نہیں ہے. یعنی یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایز ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا کہ اختلاف رائے کو سننے کے لیے ہمارے اندر سیلف کنٹرول اور ٹالرنس ہو، اور یہی ایک سویلائز سوسائٹی کی نشانی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں جو دوسرے مسالک ہیں، یعنی اسلام کے جو دیگر مسالک ہیں اور جو دوسرے مذاہب ہیں، ان کے جو مقدس ان کی جو علامات ہیں، یا جو ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، جو ان کے سیکرٹ سمبلز ہیں، مثلاً کراس ہو گیا یا ہندوؤں کا کوئی سمبل ہے، جو بھی ان کے مقدسات ہیں، جیسے ہمارے لیے شاعر اللہ ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ پھر آپ کے خدا کو انسلٹ کریں گے، اور پھر یہ سوسائٹی ایک فساد والی سوسائٹی، ایک انریسٹ والی سوسائٹی بنے گی. اور میں اپنی گفتگو کا اختتام سورہ رحمان کی 2 آیات سے کروں گی جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں. سورہ رحمان کی آیت 19 اور 20، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. یعنی 2 دریا ہیں اور وہ کس طرح سے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، کس خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے کے اندر مرج بھی نہیں ہو رہے، دونوں کی آئیڈینٹی برقرار ہے، and they are coexisting so peacefully and so beautifully. So this is a lesson from the nature. ٹھیک ہے، thank you so much.